رفیق سفر قاری جوید احمد سلطانی صاحب تشریف لے آتے ہیں. صرف 3 اشعار معزز مہمان پیش کر دینا، اس کے بعد انشاءاللہ قاری جوید احمد خدا نظارہ پیش کر لو. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حاضری مقصود ہے سے 2-3 اشعار سماعت فرماؤ. پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولی دا، اور رل کے پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولی دا، وہ مل کے سنا نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ. زہرا دا شوہر پیران دا پیرے، میں کیا دساواں کتنا امیر. زہرا دا شوہر پیران دا پیرے، میں کیا دساواں کتنا امیر. تحت صراطوں عرش خدا تئیں، تحت صراطوں عرش خدا تئیں، یہ سارا دا سارا، یہ سارے دا سارا اور رقبہ علی دا، پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ وہ مل کے سنا نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ. آخری شعر قابل توجہ. ایک عام پالے ایک خاص پالے، جڑا خاص پالے او زہرا دلالے. جی میں بچوں ساتھ اور تقریر کوئی نہیں، ذرا سبحان اللہ سناؤ جو جی آواز دینا ہے. ایک خاص پالے ایک عام پالے، جڑا خاص پالے او زہرا دلالے. حسن حسین دے گناہ بیٹھو اللہ جو سبحان اللہ. ایک عام پالے ایک خاص پالے، او جڑا خاص پالے او زہرا دلالے، زہرا دلالے. نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا، او سب نو پڑھایا، کلمہ
اونچی آواز نعرہ حیدری اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین ومن تکون برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الرشد فی اجامها تجمی مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تعالیٰ جامعہ سیدی رضویہ دا سالانہ جلسہ دستار فضیلت قبول فرماوے جنہ بچیاں دے سر دے تے دستار سجائی گئی دین دے بہت بڑے عالم حضور دے عاشق اور دین دے غازی اور مجاہد بنے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حماد اصغر صاحب زید مجدکم آپ دا حکم میں حاضر خدمت ہاں وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور علماء ذی وقار دے بڑے پر مغز خطابات بھی آپ نے سماعت فرمائے طالب علم دی وصیت نال عرض کرنے نبی پاک علیہ السلام فرمایا ان اللہ تعالی یحب کل غنی تقی مالدار بھی ہوئے تے متقی بھی ہوئے ایسے بندے نال اللہ خود محبت جڑے معززین اس ادارے دی سرپرستی فرماندے اور تشریف لے آئے وقت 12 تو بھی اگے چلا گیا پھر بھی الحمدللہ حضور دے دین دے اعزاز واسطے تشریف فرمائے اللہ تواڈی میری سب دی حاضری قبول فرمائے نبی پاک علیہ السلام فرمایا لا بأس بالغنا لمن اتقى جڑا متقی پرہیزگار ہوئے انہوں پیسہ نقصان نہیں دیندا نفع تو سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا ان العلم حیات للاسلام یہ جڑا علم دین ہے یہ اسلام دی زندگی ہے یہ ادارے مفتی صاحبان قائم فرماندے تاکہ اسلام دا احیاء اور زندگی برقرار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الاسلام بلکہ فرمایا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم جڑا تسی علم پڑھتے ہو علم دین یہ فرمایا علم جڑا ہے یہ دین ہے تے دین تسی بے دینہ کو نہیں لینا دینداروں کو لہذا اپنے بچیاں آل سنت مدارس کے اندر داخل کراؤ تاکہ دیندار بن کے نکلیں بد مذہب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بڑا عظیم سچا فرمان دل کی تختی کا لکھن والا المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ کہ بندہ اپنے دوست دین تے ہوتا ہے لہذا دوستی لانے لے ویکھنے کہ کدے دین نہ چلا جاوے دوستی دین دارہ نالی لانی ہے بے دین کسے بد مذہب نہ توڑا تعلق نہیں یہ تو مدرسہ ویسے ہی قاضمی علیہ رحمت فیضانہ علی شاہ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری علیہ رحمت جنہوں نے پاکستان بنوائے فیصل آباد کے اندر آپ کی دعوت آئی تے نمبردار آیا آپ کے ہاتھ دھوان واسطے یہ تے گھر دعوت آئی لوٹا پانی دا لے کے اس وقت نمبردار کا بڑا مقام ہوگا آپ دے ہاتھ دھوان لگا تو سید صاحب نے زور دا تھپڑ ماریا منہ بازاراں دا مجمع نمبردار صاحب نے تھپڑ لگا پیر دا وہ ایک کونے چ بہ کے رون بہ گئے پیر نے جڑی گل کی تھی بڑی عظیم ہے فرمان لگے
یہ جماعت علی کوئی جلایا نہیں، یہ سید ہے کہ تو بد مذہباں دے درس بھی سنے تے سید ہاتھ دھواں۔ سمجھ نہیں آئی میری گل دی تو ساڈے پیر تام بد مذہباں دے درس سنن والے کول بھی ہاتھ دھوانا گوارا نہیں کرتے، تو بد مذہباں دے جا کے درس اپنے علماء دی گفتگو سن جی میں پر مغز گفتگو سبحان اللہ کہو گے تو آج لوگ سمجھتے ہیں آمین، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کس طریقے نال بھی ہوگے حلال حرام تجوریاں بھرو پیسے جمع کرو، مولویاں کوئی کی حافظ بن کے کی کرے گا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے من یطلب الدنیا یتاجر، دنیا چاہتے ہو تجارت کرو، من یطلب الآخرہ یتزہد، یہ آخرت چاہتے ہو تے زود تے ورا تے تقوی اختیار کرو، من یطلب الدنیا والآخرہ یتعلم، جی چاہتے ہو تو انہوں دنیا بھی ملے آخرت بھی ملے تے پھر علم دین۔ تیری میری سوچ تھلے ہو سکتی ہے، سرکار دے فرمان اچ کمی نہیں۔ سونے نے فرمایا جڑا دونوں چیزاں لینا چاہتا ہے دنیا بھی اور آخرت بھی، وہ علم دین پڑھے۔ گل کرن دی نہیں لیکن آج کل میں کر رہے ہیں، تقریباً 1 کروڑ تے 60 لاکھ دی میں 35 مرلے جگہ لی، ذاتی جیب چکی سے ایک پیسہ نہیں ہے، ادھر تے تقریباً 1 کروڑ تے 40 لاکھ کے قریب میں لا چکا، تے خانہ بنایا ہے، اتنے ہوں مسجد شروع ہے صبح انشاءاللہ، مسجد نبی پاک بھی طرز دا سونا برآمد ہے، 3 کروڑ میں لا دیتا ہے، یہ دین دے اتے کہ میں کو سان نہیں ماری صدقہ کرا، 1 کروڑ 40 لاکھ تعمیر تے اور 1 کروڑ 60 لاکھ کی جگہ۔ اسی لوگوں نے سمجھے ہے کہ دین کوئی قدر نہیں دیندہ، جو قدر دین دیندہ کوئی مسلک کوئی مذہب ہے۔ ایک سادی جی گل عرض کر کے پھر میں ابھی 2-4 باتاں ضروری عرض کرنا۔ قاضی امام ابو یوسف علیہ الرحمہ جو چیف جسٹس ہیں ہارون الرشید کے دور پہ، ہارون الرشید کی سلطنت اتنی وسیع آئی کہ بدل جدو وسیا تو کہتا ہے جتھے بھی وسے گا میری سلطنت جی وسے، اتنی وسیع سلطنت۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ دل میں دین پڑھ کے آئے تھے، ماں نے کیا بیٹا گھر دے اندر فاقے ہیں، تو پڑھن تے لگا ہوئے ہیں، کوئی کاروبار کرنا باہر نکلے گلی دے اتے قبضہ کر رہے آئی پڑوسی، دیوار کھڑی کر رہے ادھی گلی دے اتے قبضہ گرو۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ رستے دے اتے قبضہ کرنا اچھی بات نہیں، انہیں تانا بھی تک لگا جا جا مولیا جدوں تیرے سونے دی اٹھاں دے لدے و خچر آن گے نا میں دیوار گرا رہا۔ آپ فرماندے میں بغداد شہر کے اندر گیا کہ کوئی مسجد کی خدمت یا تدریس، تو پتہ لگیا کہ بغداد شریف کے اندر ہڑتال ہے، سارا بازار ہی بند ہے۔ کیوں؟ زبیدہ تے ہارون الرشید دا ملکہ دا آپس سے جھگڑا ہو گیا، اس صدمے دے اندر بند ہے بازار۔ آپ بادشاہ کو چلے گئے، ویکھیا علماء سر جوڑ کے بیٹھے تو مسئلہ حل کریے۔ زبیدہ نے ہارون الرشید نے کیا کہ تو جہنمی، ہارون الرشید نے کیا کہ میں جہنمی ہوں تو تینوں 3 طلاق۔ علماء سر جوڑ کے بیٹھے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کسی طریقے نال بادشاہ دی محبوبہ بیوی بچا دی۔ صاحب نے فرمایا امام قاضی ابو یوسف علیہ رحمت نے علماء نے کہ آسانی کو موقع دے۔ بادشاہ نے کہا اس بچے دی سن رہے، چھوٹی عمر ہے آپ دی نوجوان۔ آپ نے فرمایا بادشاہ کی ہوئے؟ نے کہا جی یہ زبیدہ نے میں نے جہنمی کیا، میں کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تیروں 3 طلاق۔ آپ نے پوچھا کدے تیرے دل دے اندر خوف خدا آیا؟ کوئی ایسا موقع آیا ہوگے کہ تو خوف خدا دی وجہ تو گناہ تو بچ گئے ہوئے؟ میں کہ سونے ہوں بڑے موقع آئے،
میں بادشاہ ہوں، اسباب مہیا ہیں، گناہ کرنے لگا، خوف خدا آیا، میں بچ گیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہے، آپ نے فرمایا جا طلاق نہیں۔ عالمہ نے کیا جی اسی صبح دے بیٹھے ہیں، زور ہو گئی ہے، ساڑھے کو مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، مسئلہ کتنے لکھے ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن شریف پڑھو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جہدے دل دے اندر اللہ دا خوف آ جاوے، اللہ انہوں دو جنتاں دیتا ہے۔ انہیں تواڈے سامنے اعتراف کیتا ہے کہ کئی مرتبہ خوف خدا دی وجہ تے گناہ تو بچ گیا ہے، لہذا ایک نہیں یہ دو باری جنتی ہے تے جہنمی ہے نہیں، طلاق ہوئی۔ زبیدہ اتنی خوش ہوئی، انہیں کیا 3 اٹاں دے خچر لدو سونے دے، بڑے سبحان اللہ تو بھی صدقے جاؤ، 3 خچر سونے دیاں اٹاں دے لدو، اس عالم دے گھر پہنچاؤ۔ قاضی امام ابو یوسف تشریف لے آئے، پڑوسی دا دکل باب کیتا، اے دیوار گرا دے تو تانا دیتا ہے، اے ویکھ لے سونے دیاں اٹاں دے۔ معلوم ہویا دین بے قدرہ کول نہ ہوئے تو دین دیتا بہت کچھ۔ ماں دے جا کے قدم چومے، امی تو آکھے کما کے لیا، ایک قرآن شریف دی عید پڑھی ہے، 3 خچر سونے دے لدی کے آگئے، سارا قرآن پڑھا ہاں پتہ نہیں لگ یہ سبحان اللہ تا ساڑی چھٹی ہے بھائی۔ سبحان اللہ کہو گے تو اگر اس واقعے نال کسی نے تسلی نہیں تو میں نال حدیث پڑھتا۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اوتی السائلی۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں قرآن میں مشغول رکھے میں خدا کو زیادہ مانگ بھی نہ سکیا، میرا ذکر بھی زیادہ نہ کر سکیا، منگن والے نو تھوڑا دیواں گا، قرآن پڑھن والے نو زیادہ۔ شیر بھی میں آنے تو میں شیرہ دی مارکیٹ بھی لیکن پڑھنی حدیث کیونکہ اہل علم دا مجمع قرآن حدیث پوچھتا۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے کل آیت فی القرآن درجت فی الجنہ و مصباح فی بیوتکم۔ حضور فرماتے ہیں قرآن دی ہر آیت جنت دا ایک درجہ ہے تواڈے گھراں دی روشنی۔ سائیں میں اجازت تھوڑا رسول اللہ اذا ختم الرجل القرآن قبل الملك بین عینیہ، جدوں قرآن دا قاری قرآن ختم کرتا ہے جبریل آ کے قرآن پڑھن والے دا متھا یہ علامہ بنیا وجہ میری جتنی حدیثاں پڑھ کے تو لکھا گمراہ کرن دا ٹھیکہ چکیا کم۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان سبحان اللہ من قرأ سورۃ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائج، جڑا صبح صبح سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرے او دی کوئی حاجت میں محمد نہیں رہن دیاں گا، ساریاں حاجتاں پوری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے علی مال قرآن، قرآن مال علی، قرآن دنالے قرآن علی دنالے، علی قرآن تو جدا نہیں، قرآن علی تو جدا نہیں، جتھے قرآن ہے اتھے علی ہے، جتھے علی ہے
اتھے قرآن جڑا قرآن دا کچھ نہیں لگدا علی دا بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلہ لم تصبہ فقہ ابدا، جڑا ہر رات سورۃ واقعہ دی تلاوت کرے میں محمد ضامن او دے گھر کدے فاقہ نہیں آ سکتا۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان الا وان السلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب، ایک وقت آوے لوگ قرآن نو کنڈ کر جمن گے پر تسی میرے غلام ہو قرآن نو کنڈ نہیں۔ مالا میرا حق نہیں۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایک بدو آ گیا دیہاتی کہ لگا سونے ہو آپ ہی حکومتہ کرتے رہو گے جو سانو بھی کوئی حصہ دے کی چاہنا ہے؟ انہیں کیا گورنر بنا دے؟ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں بنا دینے ہیں پر ایک کام تو بھی کر۔ میں نے کہا حکم کرو، فرمایا جا قرآن شریف حفظ کر کے آ میں تینوں گورنر بنا۔ آج کل تا سائیں پکھالو جی تے پیالو جی تے نکالو جی تے دکھالو جی، ماں پیو دے احترام کوئی نہیں۔ جا قرآن شریف حفظ کر کے آ۔ کافی عرصہ گزر گیا وہ نہ آیا۔ آپ ایک دن ایک علاقے گئے تو لکھے وہ موجود ملیا، وہ نہیں جڑا گورنر بنانا آیا؟ جی حضور ہوں قرآن شریف حفظ کر لیا؟ جی حضور کر لیا۔ فرمایا آپ میرے نال چل میں تینوں گورنر بنا ہو سکے جو ہونا سانو گورنر نہیں دیں۔ سبحان اللہ کہو گے؟ اچھی آواز، سینے دا زور، جیدی آواز اچھی ہو دے رزق کی برکت، عمر کی برکت، صحت کی برکت، ایمان کی برکت۔ بے نیاز فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ثانیت حاضری یا رسول اللہ امام حسن حسین پاک نے امیر معاویہ پاک نو منے، امیر معاویہ پاک ساڈے سراں دے تاج ہیں۔ امام حسین نے یزید نو نہیں منے، اسی کدی بھی یزید نہیں۔ سبحان اللہ کہے گا؟ بیٹھے علماء میرے سر دے تاج ہیں، میں انہاں دیاں دعاواں نال پھر رہا ہوں۔ سبحان اللہ کہو گے تو اگے چلا گا۔ جدی آواز اچھی ہو تے رزق وچ برکت، عمر صحت ایمان ہے۔ حضور نے کربلا دا خون کٹھا کیتا ہوئے علماء بیٹھے، حضور دا معجزہ ہے کہ چھوٹی جی شیشی دے وچ شہداء دا خون، قیامت والے دن حضور خون لے کے رب دی بارگاہ پیش ہون گے کہ میں اپنے نواسے دا حساب لینا خون دا۔ یزیدی ملا ہون دس کہ اس مقدمے دے اندر حضور دے مقابل کھڑا ہوئے گا۔ ایک پاسے یزید ہونے، ایک پاسے حسین پاک ہونا ہے، تو حسین دے مقابلے یزید نال کھڑا ہوئے گا۔ اذانے دیے اللہ سبحان اللہ موڑ ہو گئے تو اذانے دیے جا، نمازیں پڑھے جا، سب روز سجدوں میں سجدے کیے، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی۔ رن مرید بھی نہ پڑھے یزیدی بھی نہ پڑھے، باقی پڑھو اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے،
خدا دی چک کے کہنا پچھلی والی میں حاضر ہویا سرکار دے قدم 3 جنوری نو واپسی آئی خدا دی قسم 3 جنوری کی پہلی رات میں نبی پاک علیہ السلام دے مواجہ شریف دے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا حضور اگر یہ فضل یزیدی حق تے ہے تے انہوں میرے جواب دین دی توفیق دے 1 مہینے دے اندر اگر یہ نہ دے سکے تو سونے پھر تھوڑی مہر لگ جائے گی کہ سرے دا چوک اور میں آ کے دسیا کلپ دے اندر کہ میں حضور دے قدمہ چاہت کر کے آیا اگر تو سچا ہے تو مہینے دے اندر جواب دے نہ دے سکے تو ہمیں سمجھے گا کہ حضور دے نزدیک بھی جھوٹا ہے اور اس دور کے اندر احکام میں تقریباً 10-12 دن پہلے سرکار کے قدموں ڈائریکٹ مدینے پاک کے مکان ہے میں نے چلن تو 3-4 دن پہلے کلپ جاری کیتا ہے کہ تو کہنے کہ یزید کے اوپر لعنت جائے تیری قسم خدا دی میں حضور دے زمانے تو لے کے 14 صدی تک ہر صدی دے اندر ثابت کیتا کہ اوپر لعنت ہاتھ چکتے میرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسین پاک دے نام دا صدقہ روٹی کھا کوئی ادھا امیتی بیٹھے میں علماء دی موجودگی سینکڑوں دی تعداد کے اندر بیٹھے نہ حضور دے غلام کے اعلان کر رہے ہیں میرے اس کلپ کا جواب دے دے میں تمہیں شکست تحریری اسلام کے لئے لیکن یہ تو بعد دیا گلیں 3 سال ہو گئے تیرے کو جواب نہیں میرا تو چیلنج برقرار ہے 2-3 سال ہونے والے میرے چیلنج نو دلائل دے جواب بعد دے چین پہلے اپنا حلالی ہونا تو ثابت کر من لم یعرف فطرتی والانصار اما منافق او ولد الزانی او حملت بہی امہ من غیر طہر ماں جڑا میری آلنا یا صحابہ نال بولد رکھے گا حسد کرے گا یا زانیہ دا بیٹا ہوئے گا یا ماں دے بیٹے جو اس وقت آئے ہوئے گا جس وقت دی ماں پلیت آئی ہوئے پاک ماں دا پتر ہوئے حسین دا اذانیں اسی نمازیں اسی کی جو تن کا گھرانہ ملا ہے اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جو تن کا گھرانہ ملا ہے اذانیں دیے نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے دیے اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان بڑا مونی کو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان انا حرب لمن حاربہ انا سالم لمن سالم سرکار فرمان دن جے دی میری آل نال لڑائی ہے میں محمد ہی ہو دے نال لڑائی ہے جیڑا میرے حسن حسین نال سلو کرے گا میں محمد بھی ہو میں تی یزید بھی کرے کلمہ سونے نبی دا پڑھا یہ دی آواز اچھی جلدی یا رسول اللہ تو لوگ نے تو سنی کے رہے یہ جی لبیک یا رسول اللہ سیاسی نہ رہے میں کہ میرا چیلنج ہے وہ جواب دے رہے کہ اگر صحابہ پاک نے لبیک یا رسول اللہ نہیں آکھیا پلیا پلایا عبدالحمید چشتی لے جا چھری پھیر دے مجھے صحابہ نے لبیک یا رسول اللہ آکھیا تو پھر صحابہ دا محب کہلانا تا صحابہ والا نہ ہاتھ چوک کے بولو لبیک امام الانبیاء
امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. کار فرماتے ہیں حسن حسین تسی جنتی جواناں دے سردار بھی ہو اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈ. حضور حسن حسین پاک نو اکھاں دی ٹھنڈک قرار دین تو یاری یزید نال لا لاکھ صفائیاں پیش کر دنیا نو پتہ لگ گیا کہ تو یزیدی. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے دعا دے ہاتھ چک کے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں حسن حسین نال پیار کرنا مولا تو بھی انہاں نال پیار کر جڑا میرے نواسیاں نال پیار کرے تو انہاں نال بھی پیار. اللہم صلی علی محمد وعلا لے کے دے میری گل کا جواب. نماز آلے نبی حسن حسین سے درود پڑھے آئی پیر نکل کے یزید کی محنت کرنا ہے یا نماز پڑھنا چھوڑ دے یا یزید کی درود و سلام نماز حسن حسین سے پڑھے باہر نکل کے محنت یزید کی کرے. بس کری اچھی آواز جدہ موبائل پا کے سبحان اللہ کرے جدہ موبائل کے اندر کسی دی دھی بہن دا غلط نمبر ہے اور چپ رہے کوئی داغج کالا کالا ہے جڑا بیویاں دے کہنتے ماما نو دھکے دیندہ وہ بھی چپ رہے باقی اچھی آواز جڑا بہناں دے حصے کھا گیا وہ بھی چپ رہے ناراض ہو جڑا بڑھڑا تاش کھیڑ دا وہ بھی چپ رہے جڑا بڑھڑا داڑھی منا کے اتے پھٹکڑی مال کے راتی نوح دی کریم لکا کے مال کے سوندا وہ بھی چپ رہے. ان کہتے ہیں چشتی صاحب جی آپ کو پتہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو داڑھی نہیں ہوتی سر دے وال ہوتے داڑھی نہیں ہوتی. اگر رب کو داڑھی پسند ہوتی تو جمدے ہیں جی سر دے وال دیتے داڑھی دے وال بھی دیتے. میں کہ یہ تو سودا بڑا مانگ ہے کہ لگا کیویں میں کہ جی جمدے ہیں داڑھی کوئی نہ تو داندی کوئی نہ داڑھی مناونی ہے تو بھائی داند پانا ناراض ہو گئے. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلب ولا يستقيم قلب عبد حتى يستقيم لسان. سونے فرمایا ایمان سدھا کرنا ہی تا دل سدھا کر دل سدھا کرنا ہی تا زبان سدھا. اے حرام خور جڑے مگر مچ ایڈے کوئی نہ دے پے دے نہیں بھئی پتھر ہی پچا گئے نہیں سل نہیں پچا گئے نہیں لوگ کی پچا گئے نکار ہی نہیں. لیکن حالت یہ ہے جدہ مردن اور دادا دے تھے گھر بلیں دے سندو جی مفتی اماد صاحب کی بڑا نوائد سورت رات پڑے بابا مردہ نہیں میں کہ مرسی تا صحیح جڑا حرام کھاتا تسی کیوں چوپ ہو گئے کو خیر امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے اکل الحرام یمیت القلب اکل الحلال یحیی القلب. حرام کھامے گا دل مردہ حلال کھامے گا دل ایویں کھڑے ہوئے جنہیں گلاب دا حرام خور دی پتر دی شادی خان اور صوفے سیٹ پہ کنجری نچدی کھلوتی ہے جو پوتر دی شادی ہے. سانو کہتے جی یہ مولوی جڑے نا معاشرے تے بوجھ میں کہ اسے پر بوجھ جائینا تمہاری ماں دا نکاح پڑی کنجری نو 5 لاکھ روپیہ دینا ہے تو مچھا نال توڑ دینا وہ ماں لگ دی گئی مولوی نو 15,000 مسجد دا دینا ہے بوجھ بن گئے خدمت مسجد کر رہے ہیں توجہ ہے
بکر ایک گھنٹے کا تیرے کو 40 لاکھ لے لوے وہ بوجھ نہیں یعنی تیرا ایمان سیدھا کر کے تیری نماز رب دی بارگاہ پہنچائیے جماعت نال تیرے واسطے بہت بڑی یعنی تیرا ایمان سیدھا کیتا ہے شرم ہو جا کنجری نچن لگ گئی نوکر آیا اس 1000 روپے دا نوٹ خان دی گل تے رکھیا نوکر نے کنجری لگی آئی 1000 ہی لے گئی چونڈی ماری بڑا خوش بیٹھا ہے خان میں کہ کیوں ہے جنہیں میں نے کنجری چونڈی ماری مکوٹی غلط آرام خوران دے متھے ایجڑے خسرے کنجریاں چوندیاں تیرے بیٹے نے ہون حفظ قرآن دی دستار پائی ہے تیرے بیٹے کا متھا جبریل انہیں آرام خورانو کنجریاں دے چمڑے مبارک تیرے غریب دے بیٹے نو حضور دے غلام جبریل دا متھا السلام نے فرمایا ما من نبی الا وله نذیر فی امتی فابو بکر نذیر ابراہیم علیہ السلام عمر نذیر موسیٰ علیہ السلام عثمان نذیر ہارون علیہ السلام عثمان نذیر ہارون علیہ السلام علی نذیر ہر نبی دی کوئی نہ کوئی مثال میری امت فرمایا میرا ابو بکر سونے ابراہیم پاک دی مثال میرا عمر سونے حضرت موسیٰ پاک دی مثال میرا عثمان ہارون پاک دی مثال علی میں محمد کہنے میرے کو 5 کروڑ نہیں کتاب میں چیلنج کیتا ہے میں کہ پوری جتنی آج تک تقریبیں کیتے ہیں کسی ایک تقریب دے اندر صرف 50 کتاباں دا حوالہ کتاباں رکھنیاں آسان ہیں پڑھ کے کوئی شان پیارے نبی دی شان حضور دے غلاموں کو سنانا یہ حسینیاں دا کم ہے یزید سبحان اللہ کہو گے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے سبحان اللہ میرے ابو بکر دی محبت اللہ دی بخشش نو واجب کرتی ابو عمر یم الاسیان میرے عمر دی محبت توڑے گناہاں نو مٹا دیندی ہے ابو عثمان یقبل ایمان میرے عثمان دی محبت توڑا ایمان مضبوط کرتی ہے ابو علی یخمت النیران میرے علی دی محبت جہنم دی آگ بانی یار نبی دیا یارا بانی یار نبی دیا یارا یار نبی دیا یارا بانی یار نبی دیا یار نبی دیا یارا بانی یار نبی دیا ایو فیصلہ پنجاب دے بارا ایو فیصلہ پنجاب دے بارا ایو فیصلہ پنجاب دے بارا نبی پاک علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا اکو کئیا ہو ادخلق الجنہ کہ تینو قرآن دی صورت کھولو ورنہ نال محبت ہے تو پھر اے ہم محبت اینو جنت ہے یہ کھولو ورنہ نال محبت جنت چلے جانی ہے جدو تو حافظ قرآن نال محبت میں تانا مولویاں شہیداں جنت پیچھے والی نہ جٹا پہلو سبحان اللہ جٹاں دا نمبر جنت وچ پہلے انشاءاللہ اگلے سال سبحان اللہ جج صاحب نے اپیل کی ہے تسی کنڈ نہیں لگا دی
100 دے قریب الحمدللہ سرکار دا صدقہ 100 من دے قریب قیامت والے دن جٹ پہلو ویسے پڑھا جاتی مولوی تے شہید تے جٹ جنت دے دروازے تے کٹھے شہید آکسی پہلا نمبر جنت تے جان دا میرا اللہ پاک فرماسی کیوں اللہ سائیت رئیس پتہ تا ہے میں تیرے دین تے جان دیتی آئی میرے محبوب دی غلامی پہلا نمبر تا میرا جان تو بات تشہیر اللہ فرماسی تین کائیں دسے آئی بھئی شہید جنتی ہے اسے کہ جی عالم صاحب دسے آئی فرمایا وہ پہلا نمبر تا عالم دا عالم کھڑسی بچلو اپنا پہلا نمبر اللہ سائیہ اجازت ہے میں ونیا جنہ جن پہ فرمایا تو پڑھتا رہے ہیں جی تو پڑھ کی تو کھمدا ہوں اگر جا تو سر زکاة دین دیا فرمایا پہلا نمبر تا یہ پہلا نمبر بنی یار نبی دیا یارا بنی یار نبی دیا بنی یار نبی دیا یارا بنی یار نبی دیا یہ فیصلہ بنیت بارا یہ فیصلہ بنیت بارا بنی یار نبی دیا یارا شکو بھی دے چل مدینے ویک سجا پہ مزارا دا بنی یار نبی دیا یارا دا بنی یار نبی دیا یارا کر گزارا انہیں سوچیا بے چلو مسجد مہمان آئے تشریف فرمائے میں مصروف ترین شخصیات آخری گل سبحان اللہ کو قاری ظہور احمد صاحب محفل خطیب یہ بال بڑا مٹھا خطیب اس گل کی یہ سناون نہیں نہیں پرچا ساری جاتی فرمان دن میں حتیم کعبہ بیٹھا تے اتھے حاجی لوگ کافی حتیم کعبہ دے اندر بیٹھے حتیم کعبہ کعبے دا حصہ ہے ایک چٹی داڑی والا نورانی چہرے والا بابا کہندا یا اللہ مینوں بخش دے چنگا رہے گا بابے نے منگو نہیں وے اللہ سائیاں مینوں بخش چنگا راسے آپ فرماندے نسل قریب ہو بابا جی کی کہہ رہے ہو میں کہہ رہا ہوں اللہ سائیاں مینوں بخشا چنگا راسے نہیں تو میں مدینے پاک ویندا پیا تیرے محبوب نو شکایت لئی سانو رب مینوں بخش سبحان اللہ تو سے یدی آواز اچھی رزق کی برکت عمر کی برکت سے دارالعلوم اللہ قائم رکھے ایک قائم رکھن والے حضرت یوسف علیہ السلام ماہر حاضر ڈاکٹر طبیب پی ایچ ڈی آئی سپیشلسٹ بھیج دے کہ جا میرے ابا جی دی اکھاں دا علاج کر مرزے بے نیاز فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاد بصیرا آزادہ مشانہ محسوس مبصر ہو جائے اے جڑا قمیص میں پایا اے لے جا انہیں کہا کی کرے گا پھر میں میرے ابا دی اکھاں دلانا تیرا کام میں گئی ہوئی بینائی واپس لے آنا میرے رب کریم کا کام ہے تو کہنا بابے کچھ نہیں کر سکتے انہاں دے پائے ہوئے چولے سینس جتھے ماں مر بنی بچا گئے ہو بچا انہوں علماء کو پوچھو چولا کوئی عام نہیں کرتا عام نہیں سبحان اللہ شیخے دے اندر ابراہیم پاک تشریف لے گئے اب گلزار ہو گئی وہ چولا کرتا مبارک آپ نے حضرت اسحاق پاک میں بطور تبرک دیتا انہاں حضرت یعقوب پاک میں بطور تبرک دیتا یعقوب پاک نے جب بیٹے نو بھائیاں نال اپنے پترا نال روانہ کیتا یہ ولیٹ کے دا تویت بنا کے یوسف پاک دے گل تویت آپ دے گلے پایا جس لئے آپ کو کنویں دے اندر سٹیا گیا کہ انہاں کرتا اتار لیا بناوا جبریل آئے ایو تویت والا کرتا لہا کے یوسف پاک دے گل پایا معلوم ہویا تبرکات سامنا بھی انبیاء دا طریقہ ہے کہ تبرکات فائدہ بھی دین دین تو آنا بابے فائدہ نہیں دین دے انہاں نے تلائے ہوئے چولے کئی ہوئی ٹائم تا ختم ہو گیا 50 مہینوں ہی آئی گئی ایک آخری گل کرنا تو تھوڑا مور کونی دے پھر آپ حالانکہ
میں کیسوانی میں لاندہ ہونا 50 میں کراچی کے اندر کون انہوں نے باپ آئی کشکور شفی وہ دی کتاب ہے کشکور انہیں لکھے ایک حضور دا غلام ابن زغب یمنی یمن چو آیا سرکار دے مواجہ شریف دے سامنے جاریہ شریف دے سامنے انہیں عربی صدیق عمر پاک دی شان اچ کسیتا باہر نکلا ایک رافضی بے ایمان نے گھر دا بدا بہانہ کر کے لے گیا اور یہ دے بدماش بلا کے دونوں بازو پکڑوائے اور کینچی لے کے بھی زبان کھاتی کہنے لگا معاذ اللہ نہ تیری زبان ہوئے گی نہ تو شان صدیق پڑھے ٹکڑا سٹ دیتا زبان دا یا تیرا صدیق ہے تو انہوں کا زبان ٹھیک کرے معاذ اللہ تانا دیتا آپ فرماندن میں حضور دے قدمہ چایا کافی تکلیف آئی اللہ انہوں دے صدقے فقیر آدمی سب بیماروں میں شفا کچھ دنوں تو بعد خرید بج گیا کوئی سکون ہویا وہ ٹکڑا زبان دا میرے موجے چاہیے ہوئی سک گیا ایویں میں حضور دے قدمت بیٹھا بولتے سکتا نہیں دلوں نکلی کہ سونے ہاں جیڑا تیرے غلامہ دی شان بیان کرے اے ہو بشر فرماندے نو منہ آ گئی نبی پاک تشریف لے آئے نال صدیق پاک بھی ہیں عمر پاک بھی ہیں لفظ سن سرکار نے صدیق پاک کو فرمایا ان ھذا قطع لسانہ فی محبت کا فرد علیہ لسانہ یہ دی زبان تیری محبت کٹی گئی ہے جلدی کرے اور نال سرکار نے فرمایا معاملہ دی زبان دا نہیں تیری صداقت دا معاملہ کیونکہ انہیں تانا دیتا ہے تیرا صدیق ہے تو انہوں کہا زبان ٹھیک کر ابن زغب فرماندے نبی پاک علیہ السلام دے حکم تے صدیق پاک نے فرمایا ٹکڑا اڑے کر میں زبان دا ٹکڑا دیتا ہوں کہا منہ کھول میں منہ کھولیا انہوں میرے منہ اچ رکھ کے کچھ پڑھ کے پھوک ماری آنکھ کھلی معلوم ہوتا زبان کو کدے کچھ کٹی ہوئی کٹی نعرہ تحقیق ماشاءاللہ نعرہ حیدری نعرہ خلاف کٹی ہوئی زبان سین دی ماں نہیں جوڑ سکتی جتے صدیق پاک دی پھوک کم کر رہی ہے تو بانے بابے کچھ نہیں کر سکتے یہ تک قبرہ چی چلے جانا تا پھوک نال کٹی ہونا زبان نہ سیدھی سادے ہوتے اعتراض پیچھے کرو پہلے اپنے مولوی نے کتابہ دے اندر ڈنڈی ماری نے ذرا ڈنکا اپنی جوتی منجی تلے پھیرو تو انہوں پتہ لگے کہ سارا کوئی توڑے گھر پہ جاگ رہے علامہ انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث لاہور آیا کشمیری اور سایودے وڈیرے دا عبدالغفار کشمیری دا شاید و سنی ہو سی یہ تقریر کر رہے ہیں لاہوریہ نے نعرہ ماریا نعرہ رسالت یہ کہنے لگا ہو میں نے چڑھاؤ نہیں میں جس ملک کی کیوں آیا ہو تو دیا قبریں یا رسول اللہ اشارہ ہے خواجہ اجمیری پاک دی حضرات الحمدللہ کلیجہ میرا ابرو پھر گیا ماں نے بھی میری کان کھپی ہے لیکن قاری جوید احمد سلطانی صاحب سبحان اللہ کہو گے تینوں میں یہ لفظ آدھا رانا بھائی ایرو تو سائن سنے جنہیں مطرے پیرانو سنے ترے مصرے شانے والے بیت حسین حسن پاک دے پڑھتا ہے وقت فضل یزیدی نو پتہ لگ گیا کہ اتھے حسین دے منن والے دے سامنے قصیدہ پڑھیا گیا ہے یزیدیاں دے سامنے نہیں حضور دے غلام نو ان قدر کرو جو پتہ لگے سبحان اللہ دی چس آوے اور پاک حسین دے نام دی بے اچھی